اس نے پڑھا اس کی وجہ سے مجبور ہے، کیا کریں جی۔ مولانا اس میں ایک بات اور ہے کہ جو آدمی یہاں پہ جو اس کا عقیدہ بن گیا ہے تو لیکن اس میں جو ہے نا تصحیح کی گنجائش یا اس کی طرف اس کی سوچ ہونی چاہیے کہ جی میں یہ باتیں جو ہیں اس میں تحقیق کر کے وہ صحیح عقیدہ اپنے کو اپنائے۔ یہ جو ہے کہ جو جہاں پہ جم گیا اور اٹ گیا وہ کہے کہ جی میں تو بس یہاں سے آگے نہیں ہلوں گا، میرا یہی نظریہ ہے، نہیں، اس سے آگے میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ جمود کفر جو آئی کہ یہ کر میں جم گیا، یہ تو کفر۔ ہجرت کہاں گئی؟ اللہ رسول کی طرف ہجرت ہر وقت رہنی چاہیے۔ آدمی پڑھ کرتا جو اس کو سمجھ میں آتی جائے کہ یہ بات یار اللہ اور رسول کی نزدیک زیادہ صحیح قبول کرتا جائے۔ مگر یہ جو ہے فیصلہ نا کہ بالکل عین حق کون اور باطل، یہ اس زمانے میں صدیقی صاحب دشوار ہے۔ کتابوں میں نا سب کچھ لکھا ہوا، جاہلوں نے لکھا، بڑے بڑے علماء نے لکھا، لوگ پڑھتے ہیں۔ اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے، آدمی اس کا پابند ہے کہ وہ اپنی حد تک پوری کوشش کرے، دن قیامت کے یہ کہنے کے قابل بنے کہ جتنا میں سوچ سمجھ سکتا تھا اللہ نے میں نے اپنی عقل استعمال کی ہے، پھر انشاءاللہ جنت ہی جنت۔ اتنا وعدہ اچھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے پوری محنت کی، صحیح نتیجہ تک پہنچ گیا تو 2 اجر ملیں گے۔ آپ ریاضی کا سوال حل کرتے ہیں، سوال حل کر رہے ہیں، ٹھیک، عمل درست ہے، بعد میں جا کر جواب غلط لکھ دیتے ہیں، آدھے نمبر مل جاتے ہیں۔ استاد سمجھ آتا ہے کہ یہ بچہ بھائی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، آخر میں نتیجہ تو جو کوشش کرے گا پوری صحیح نتیجے تک پہنچ 2 اجر، اور اگر غلط نتیجے پر پہنچے گا عذاب نہیں، فرمایا 1 ثواب کہ محنت تو اس نے کی۔ محنت نہ کرنا جرم ہے، ہر شخص اپنی ذات تحقیق کرے، چھان بین۔ صرف یہ جو ہے نا کہ میں نے جو کہا نا وہ صرف یہ ہے کہ کسی دوسرے کو کافر نہ سمجھو، ایک دوسرے سے بڑھ کر مومن ہے۔ سیدھی بات ہے، میں نے ممبروں پر کئی مرتبہ کہا کہ اگر ایمان کا جائزہ لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ مجھ سے بریلوی کا ایمان 1000 درجہ بہتر ہوگا۔ جتنی محبت ہے اس کے جینا سینہ میں، ادھر مدینہ شریف کا نام سن کر ہوتا، اور کافر نہیں، اگر خرابی ہے تو جہالت کی ہے، کچھ چیزیں نہیں انہیں سمجھ میں آئی، ان کے علماء نے تحقیق نہیں کی۔ کفر جس کو کہتے ہیں نا، کوئی کہنے میں نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی، ایک بندہ میرے سامنے کھڑا کر، کون مسلمانوں سے کیا تھا؟ کوئی بیچارہ ایک روایت لے آتا ہے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، لکھی وہ بھی ہے، دوسرے کہتے نہیں اس کے بیان کرنے والے موت پر۔ تو یہ علمی باتیں ہیں۔ کفر جو ہے نا کہ اللہ رسول کو نہیں ماننا، یہ کوئی نہیں کہتا۔ آپ سب مومن ہیں، پکے مومن ہیں، ایمان درست ہے آپ کا، تحقیق کریں، مگر جب تک تحقیق نام مکمل لیو دوسروں کو مسلم مانیں، ان سے محبت کریں، ان کو بھائی سمجھیں، ان کی عبادتگاہ میں جائیں، نماز ان کے پیچھے پڑھیں، وہ ہماری مسجدیں ہیں۔ کعبہ کو منہ ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی گرنتھ پڑھ رہا ہے اس میں جی۔ اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ فرقہ پرستی کا جو زہر ہے یہ انڈو پاک میں ہی زیادہ ہے یا عرب جو ہیں ممالک وہاں پر بھی یہ اسی طرح ہے اور ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب یہی بات، اگر یہ یہاں پہ ہے تو کیا اس کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اہل زبان نہیں ہیں اور ہماری سمجھ جو ہے اس کا وسیلہ ہماری جو مترجم ہیں انہوں نے بنایا ہے اور ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے اور اس میں وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ لاتے رہتے ہیں اور اس میں کیونکہ بہت زیادہ ویریشن ہے اس وجہ سے اس کے گروپس ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ عرب ممالک میں جہاں تک ہمارا مشاہدہ ہے جب بھی دوسرے ملکوں میں ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے تو وہ بڑا سادہ سادہ اسلام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ یہاں آ کے آپ نے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی نا آپ نے رکوع ایسے جی، کیا، آپ نے یہ مسائل ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی نا زبان کی، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم چونکہ عربی زبان زیادہ نہیں جانتے، ترجمے پر یہ نثار ہے، ترجمے لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق کرتے ہیں، یہ بھی اختلاف کا سبب بن جاتا۔ مگر یہ جو خیال ہے نا کہ جن کی زبان ہے ان میں اختلاف نہیں، بہت اختلاف، اسی طرح فرقے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کافر کہتے ہیں۔ ہم میں جو لوگ ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو وہ ہیں نا لبرل قسم کے ہوتے، پڑھے لکھے ذرا جدید علوم کے اتنے متسم نہیں ہوتے، ورنہ یہی حال ہے مصر شام میں اور لیبیا میں اور عرب میں، اور متعصب مسلمان ہی نہیں ایک دوسرے کو مانتے۔
کافر کہتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. یہ فتنہ کو نیا نہیں پرانا، فتنہ تکفیر جو ہے نا کہ کلمہ گو کو کافر کہنا، اس نے جتنا ہمیں نقصان پہنچایا اور جیسے جتنی بربادی اس سے ہوئی کی. ایک شخص کلمہ پڑھ رہا، آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں. اب کیا وہ کرے اس کے بعد کہ آپ اس کو مسلم مانیں گے؟ لا الہ الا اللہ اس نے کہا، محمد رسول اللہ کہا، مانے ہی نہیں. اب کیا اور اس کے ساتھ اقرار کے. انتہا درجے کا ظلم ہے کہ کلمے کی شہادت کے بعد آپ کو اس کو نہیں مانتے. حالانکہ اس کلمے کا احترام آپ سوچیں کہ ایک سریہ میں دستے میں حضرت اسامہ بن زید آپ کے بڑے لاڈلے پیارے تھے، بیٹے کی طرح آپ اس کو ایک ران پر بٹھاتے تھے، ادھر حضرت حسن علیہ السلام کو بٹھاتے، ان کو امیر لشکر بنا کر بھیجا. اب ایک کافر نے اتنے مسلمان مارے کہ مسلمانوں کا دل جو ہے نا وہ بھر گیا غیظ و غضب کہ یہ قابو آیا بوٹیاں اڑا دیں گے. اب وہ قابو آ گیا، حضرت اسامہ قتل کرنے لگے، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر آپ نے نہیں چھوڑا. اب بظاہر حالات تو اس کا کلمہ پڑھنا جان بچانے کے لیے تھا، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ حضور اتنے ناراض ہوئے کہ کبھی ناراض نہیں کیا اسامہ تو اس لا الہ الا اللہ کا جواب کیا دے گا قیامت کے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس حال میں پڑھا. فرمایا تجھے دل چیرنے کا کس خدا نے حکم دیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تلوار میان میں کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں اس وقت مجھے اتنا خوف ہوا کہ میں چاہتا تھا کاش میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھتا تو پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے. اسی لیے حضرت علی ان کے زمانہ میں جب آپس میں بدقسمتی سے جنگیں ہوئی تو یہ اسامہ حضرت علی کے بہت محبت کرنے والے، انہوں نے کہا میرا ساتھ دے. انہوں نے کہا امیر المومنین اگر تم کہو نا شیر نے منہ کھولا ہوا تو اس کی ڈاڑوں میں چلے جاؤ، میں چلا جاؤں گا اس کے منہ میں، مگر کلمہ گو کی جنگ میں نہیں آؤں گا. وہ جو مارا گیا تھا نا میرے ہاتھ، میں اس کو ہی رو رہا کہ اس کا کیا بنے گا. حضور نے کہا کیا جواب دو گے اس لا الہ الا اللہ؟ وہ ایسے حالات میں کلمہ پڑھا، اس کی قدر نبی کی نگاہ میں یہ ہے. اور یہ جدی پشتی لوگ ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، تم قتل کر رہے ہو کہ یہ کافر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے اس پر سخت وعید فرمائی کہ جو کلمہ گو کو کافر کہتا ہے وہ ہو نہ ہو یہ کافر ہو گیا. اس نے کلمے کو کفر کا، وہ کلمہ ہی پڑھ رہا تھا. اگر کلمہ ہی کفر ہے تو پھر تو کافر ہی ہوا نا، کلمے کا منکر. تو خدا کے لیے اس سے جان چھڑانی چاہیے. کوئی شخص نہ یہ کام کرے جو مولوی ملا کرے، طالب علم اور استاد اٹھ کر گلا پکڑ لے اس کا کہ کلمہ پڑھنے کے بھائی یار اور کیا مطالبہ کہ تیرا پورا کریں تو مسلمان مانیں گے. تو کسی صحابی کو مانتا، بسم اللہ وہ اہل بیت کو مانتا، اور رسول اللہ کو تو مانتے ہیں نا. آپ کا کوئی منکر ہے تو دکھاؤ.